الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آیات 34 تک ہم نے کر لیا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے کر آگے آیت نمبر 35 پر چلیں۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا تو سوال آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی تک بس آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو بھی کلیئر کر کے، تاکہ ہم اس پر عمل کا حق ادا کر دیں۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قیدی میں رہنا کیوں پسند کیا، کہ بھی جب ان کو کہہ رہے تھے نا کہ بھی آپ باہر آ جائیں، تو میں نے یہ پڑھا تھا، تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ میرا بے گناہی کا جو ہے نا وہ واضح ہو جائے، کہ بھی میں بے گناہ قید میں ڈالا گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا تھا کہ ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ نہیں، یہ آپ نے بات جو کی ہے نا، اصل میں دیکھیں یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، جزاک اللہ آپ نے یہ بات کلیئر کرائی۔ اصل میں وہ جو بعد کے معاملات ہیں نا، کہ اس کے ذریعے پھر وہ آگے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ ان کو جیل گئے، لیکن جیل جانے کی جو وجہ ہے وہ کہتے ہیں اگر میں جیل میں بند ہو جاؤں گا تو یہ عورتیں مجھ سے دور ہٹ جائیں گی اور میں اس فتنے سے بچ جاؤں گا۔ تو ایک نبی زادہ جو ہے، ایک پکا اللہ کا بندہ جو آگے اس کو نبوت ملنے والی ہے، وہ اس برائی کی بجائے جیل میں جانا پسند کرتا ہے۔ حالانکہ نعوذ باللہ اگر وہ یہ برائی پہ آمادہ ہو جائے تو اس کو تو یہ سارا جو اوپر والا طبقہ ہے لبرل، اور وہ خواتین وہ آڑے ہاتھوں لیں گی۔ لیکن ایک مومن جو ہے، یاد رکھیے، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، وہ اللہ کے حکم کے خلاف اور ایسے کبھی فعل کو کرنا ہرگز پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ اس سے بچنے کے لیے اگر اس کو جیل بھی جانا پڑے تو وہ جیل چلا جائے تاکہ ان سے دور ہو جائے۔ اب میں آپ ذرا لکھیں نا، تاکہ دیکھیے یہاں یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ لکھیں سورہ فاطر کی آیت 35۔ سورہ فاطر بھی 35ویں نمبر پر ہے قرآن میں، اور اس کی آیت بھی 35 ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں اور اللہ کن کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں اب پڑھ رہا ہوں سورہ فاطر کی آیت 35۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اجرا عظیما۔ بڑی پیاری آیت ہے، اور اس پورے واقعے کی جو شنائیت ہے، جو لبرل اور سیکولر طبقہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے بندے کون ہیں۔ اچھا، ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ مسلمین اور مومنین میں کیا فرق ہے، یا مسلمات اور مومنات میں کیا فرق ہے؟ جلدی بتائیں۔
سر مومن ایمان لانے والا ہے، یعنی سمجھ لے کہ اسلام کے اوپر ہے، لیکن مسلمین کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و سنت پر منوان عمل کرتا ہے۔ اب آپ کی بات قدرے ٹھیک ہے، بڑے غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں صرف مومن کا لفظ آیا ہے تو اس مومن کے اندر مسلم کا مطلب معنی بھی موجود ہے۔ مومن وہ ہے جو ایمان لا کر ایمان کے عملاً تقاضے پورے کرے۔ ایمان کیسا لائے؟ وہ جو چھ چیزیں ہیں، اجزاء ہیں ایمان کے: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، کتب اور تقدیر۔ ان پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح قرآن و سنت نے بتایا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس طرح صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا۔ ایسے ایمان والے کو مومن کہتے ہیں۔ جب یہ ایمان پکا سچا دل میں ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کے تقاضے عملاً پورے کرنا، یہ وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں کو ڈفرینشیٹ اس لیے کر دیا اس آیت میں تاکہ انسان پوری طرح سمجھ لے کہ مسلم کون ہے اور مومن کون ہے۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اس نے ساری دلیلیں قرآن سے سمجھ لی ہوں کہ مومن بننا، ایمان لانے کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ پہلی بات۔ اچھا، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی کیسے پتہ چلے؟ اگر میں نے وہ ساری جو شروط ہیں کہ میں اس کلمے کو ٹھیک ٹھیک سمجھوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو الہ کی کیا خصوصیات ہیں، کیا صفات ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، پوری طرح مجھے قرآن سے کلیئر ہے، پھر میں مومن ہوں۔ اگر میرا ایمان ہی چالو قسم کا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک، اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایسے ایمان والا قبر میں سوال کا جواب ٹھیک نہیں دے سکے گا۔ قبر میں ٹھیک جواب وہی دے سکے گا جو ایمان کا ٹھیک ٹھیک یہاں مفہوم سمجھ کے اس ایمان کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ایمان۔ اور مسلم وہ ہے جو پوری زندگی میں اسی ایمان کے تقاضے ہیں کہ وہ ہر کام، ہر عمل، ہر بات اسی طرح کہے، اسی طرح کرے جس طرح اس قرآن اور سنت نے اس سے مطالبہ کیا ہے۔ اور میں اختصار سے کہوں تو یہ بالکل اسی طرح پوری زندگی میں عمل کرے جس طرح اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ آپ کے لیے نمونہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو ان کے نقش قدم پہ چلا، اسی طرح عمل کیا، وہ مسلم ہے۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی نہیں کلیئر تو سوال کرے۔ سر یہ سورۃ 35 نہیں ہے ہیں جی سورت احزاب کی 35 نمبر آیت ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے سر۔ سوری، یہ فاتر کی بجائے احزاب ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار عورتیں، والصادقین، اور جو دعوی ایمان میں سچے ہوں مرد، والصادقات، اور اپنے دعوی ایمان میں سچی ہوں عورتیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین، اور اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے، یعنی نیکی کر کے اللہ نے منع کیا ہے اس سے نیکی کریں، برائی سے بچیں، والخاشعات، اور اسی طرح اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین، اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصامعین، روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد،
والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ تو ساری صفات بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو ان صفات پہ عمل کریں گے آگے ان کے اجر کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ان کو کیا انعام ملے گا؟ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے بالکل تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، مغفرتن، پہلے تو مغفرت کہ ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ اور ہوں گے، کیونکہ یہ زندگی ان ساری صفات کے ساتھ گزاری ہے، پھر بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اعد لہم مغفرت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو مغفرت، ان کی بخشش تیار کر رکھی ہے، یعنی وہ ان کو بخش دیں گے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم آخرت میں ان کو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، کیونکہ اوپر ایک برے طبقے کا ذکر آیا ہے، وہ جو شاہی مصری طبقہ تھا نا، اور آج کے طبقات کو بھی دیکھ لیں، یہ طبقہ ہر زمانے میں اپنے، اللہ نے تو ان کو آزمائش کے لیے سب دیا، وہ اس میں غرق ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو، اور جو لوگ، یہ ساری صفات آپ کے سامنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ انہی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہی کے لیے ہے کہ انہی کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے بھی نوازیں گے۔ آمین ثم آمین۔ جی بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ ہاں، دیکھیں نا، قرآن کتاب ہدایت ہے، ایک طبقے کا اوپر پوری تفصیل سے ذکر آیا ہے، آپ ان خواتین کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان مردوں کو بھی، آگے چل بھی رہا ہے ذکر، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ میرے بندے کون ہیں، ہمیں کس کا بندہ بننا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے آپ کے اندر یہ ساری صفات موجود ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن بات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، تو یہ سارے ہیرے اور جواہرات جو قرآن نے بے مثال پیش کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت نمبر 35 پر۔ سر جی کل کا ہوم ورک کی بھی ہے، آپ نے ہاں، ہوم ورک دیا۔ وہ ایک خاتون نے بتایا ہے کہ لیکن میں نے آپ کو، اگر آپ اس کی سمری بیان کر دیں تو تاکہ سب لوگوں کے لیے کہ یہ ایک نمونہ ہو کہ طالب علم کس طرح کام کرتے ہیں۔ جی جی سر، ایک تو آیت ہے نا، آیت نمبر 52، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، یعنی عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ بے شک۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، شرط لگائی تھی کہ ان عورتوں کا معاملہ پہلے معلوم کرو، پھر میں باہر آؤں گا۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ نہ ہو کہ میں باہر نکلوں تو پھر کوئی ایسی حرکتیں ان کی شروع ہو جائے میرے ساتھ کہ میرا جو ہے وہ زندگی مشکل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے یہ شرط رکھی تھی، پہلے پوچھ لیا جائے۔ تو بادشاہ نے پھر انہیں بلایا ان سے پہلے والی آیت میں، اور ان عورتوں سے پوچھا، تو ان عورتوں نے پھر کہا، انہی میں سے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ میں جو اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ میں ہی خیانت کرنے والوں میں سے تھی، وہ تو پاک تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہا اس نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن تھوڑا سا بات کو کلیئر کریں آخر میں کہ پہلے اعتراف کیا ان عورتوں نے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جی جب انہوں نے یہ گواہی دے دی تو اب ظاہر ہے اس عورت کے لیے تو بچنا مشکل تھا، لہذا اس نے بھی آ کے پھر ان کی بات کی تصدیق کی اور اپنے جرم کا اقرار کیا۔ اس اقرار کے بعد ان سب خواتین کے بھی اور اس عزیز مصر کی بیوی کے بعد پھر کسی
ان لبرل خواتین میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ جب وہ اقتدار میں آ گئے تو اس کے قریب بھی پھٹکے. کیوں؟ اس کے قریب پھٹکنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ خلاف انہوں نے چالیں چلی اس کے لیے ان کا پورے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جگ ہنسائی ہوئی. اب یہ چیزیں آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سب کو دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ سامنے ایک مثال ہے کہ ہماری اس بہن نے کس طرح چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے، جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی شرح صدر کا معاملہ فرمائے گا کہ آپ کے سینے کو کھول دے گا، آپ قرآن کو بالکل سمجھنا شروع کر دیں گے. لیکن ہم قرآن سے جو ہماری یہ ایسٹ کیجول بالکل ہاں پڑھ لیا ہم نے، بھائی قرآن اللہ کی کتاب کو آپ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح عام کتابوں کو بھی آپ نہیں پڑھتے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ رب نے تو ایسی نصیحت جو حق ہے اور ساری تعلیمات حق، واقعات حق برحق، اور ان پہ جتنا غور و فکر کرے انسان خود اس کے اندر اللہ تعالیٰ ویژن اور بصیرت پیدا فرمائیں گے، اس کے شرح صدر کو اللہ تعالیٰ یقینی بنا دیں گے. آپ ذرا دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بدا لہم من بعد، پھر ہاں باوجود اس کے کہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، یہ پورا جملہ ہوگا. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر باوجود اس کے کہ لوگ آیات دیکھ چکے تھے، نشانیاں دیکھ چکے تھے. اچھا، پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہاں اس میں آیات کا مطلب کیا ہے؟ کیا نشانیاں جو انہوں نے دیکھی تھیں؟ ورنہ کہیں قرآن کی آیات نہ سمجھ لیں آپ. سر نشانیوں سے مراد یہی کہ ان کا پھٹا ہوا کرتا اور باقی علامات دیکھنے کی واضح. جزاک اللہ. لیکن دیکھیں آیات کا جمع کا صیغہ آیا ہے، آپ چاہیں تو لکھ لیں. پہلی چیز جو وہاں نشانی تھی وہ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی. نمبر 2 ان کی معصومانہ حالت. نمبر 3 کرتا کی جو پھٹا ہوا کرتا. نمبر 4 شاہد کا فیصلہ، وہ جو گواہ اس نے کہا آگے سے پھٹا ہو تو پھر یہ خاتون ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر یہ مرد ہے قصوروار. شوہر کا اپنی عورت پر الزام. اس شوہر نے کیا الزام لگایا تھا بتائیں مجھے؟ سر بیوی کو بولا انہوں نے تھا کہا کہ تھا میں کہ عورتوں سمجھتا کی ہوں کہ چلاکیاں یہ بڑی بہت تیز ہوتی ہیں. ہاں شاباش. اور آخری بات کہ وہ یوسف صدیق سے کہتا ہے کہ چھوڑ اب اس معاملے کو درگزر کر دے. یہ ہیں وہ ساری آیات جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. ان سب کو دیکھنے کے باوجود آپ سنیں بے غیرت قوم کیسے فیصلہ کرتی ہے جو حکمران ہوتے ہیں. لِيُسْجِنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، تو ان کی رائے کیا بنی کہ ان کو کچھ عرصے قید ہی کر دیں. اپنی عورتوں کو وہ نہیں سمجھا سکتے تو یوسف کو جو اتنا معصوم، اتنا پاکیزہ ہے، کہتے ہیں اس کو جیل بند کر دو، عورتیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں. یہ کن عورتوں کی بات ہے؟ میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت 35 بتا دی ہے کہ وہ عورتیں جو اللہ کے بندے بنتی ہیں ان کی کیا صفات ہیں، وہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. تو آیت ہمیں بڑا کلیئرلی بتا رہی ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ قصوروار عورت ہی ہے یا ہماری عورتیں ہی ہیں، لیکن پھر بھی فیصلہ کیا ہوا کہ یوسف کو جیل بھیج دیں. اور اوپر آپ نے دیکھا ہے آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خود یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قید پسند ہے، لیکن ان عورتوں کی اس دعوت پہ لبیک کہنا مجھے ہرگز پسند نہیں. سبحان اللہ.
اب اس اللہ کی حکمتیں ذرا دیکھیں، یہ ان کے غلط فیصلے، اللہ کا جو فیصلہ وہ اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھیجنا چاہتا ہے وزیر خزانہ، بادشاہ کا وہ پورے اختیارات کے ساتھ، اور یہ اسی رخ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جب جیل جاتے ہیں تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہمیشہ نوٹ کریں، ہمیشہ قرآن کا کمال، وہ کمال کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قرآن اتنی بات کرتا ہے جتنی بات ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے، غیر ضروری تفصیلات میں بالکل نہیں جاتا۔ اتنی سی بات کہہ کے کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا، اب یوسف علیہ اب جیل چلے گئے، وہاں جیل میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیل میں گئے، اب جیل میں کیا ہوتا ہے اس کا ذکر آ گیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ دو اور جوان بھی جیل میں داخل ہوئے، یعنی جب یہ پہنچے تو وہ بھی دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی آرانی آصر خمرا، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہتا ہے۔ اچھا، یہ اب ان کے خواب ہیں جو جیل میں ہیں، اور وہ خواب سنا رہے ہیں کس کو؟ حضرت یوسف کو۔ یعنی یہ حضرت یوسف وہاں پہنچ کے جیل میں پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں کہ انتہائی شریف انسان، اور یہ خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ تو وہ فٹافٹ خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس نے یہ خواب میں دیکھا۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل منہ الطیر، تاکل الطیر منہ۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ یہ اب اس کا خواب ہے۔ تو دو خواب جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں، نبئنا بتاویلہ، آپ یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ ان نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت ہی محسن، بہت ہی نیکوکار دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب پہلی بات تو بڑی سمپل ہے کہ دو خوابیں دیکھیں اور انہوں نے آ کے، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان نراک من المحسنین، کہ ہم تو تمہیں بڑا ہی نیک اور محسن انسان دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں کہتے ہیں؟ سر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ جان گئے تھے نا کہ بھئی یہ جو ہیں نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیل میں ان کا حسن اخلاق تھا، جیل میں ان کا اخلاق سے بہت متاثر ہوئے تھے، شخصیت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ہاں، یہ اصل بات ہے۔ اصل میں اس کی کچھ تفصیلات وہاں بائبل میں بھی ہیں، تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ان کو کافی اچھی پوزیشن وہاں مل گئی کہ قیدیوں کا دیکھ بھال کرو، کھانا، کیونکہ جب دیکھا انہوں نے تو اب یہ وہاں مشہور ہو گئے کہ یہ شخص تو بھائی دنیا میں عجیب انسان ہے، کہ نیکی کی انتہا ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ سارے کے سارے بڑے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حسن سلوک کے دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے تعویل من الحدیث، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص دی ہے خوبی، اس کے بھی خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ پڑھ کے سمجھیں نا کہ محسنین کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ساری جو وہاں کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر وہ مشہور ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اس لیے فٹافٹ اپنی خواب لے کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ کوئی سوال آیت 36 تک؟ جلدی بتائیں۔ آیت 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال یوسف علیہ السلام نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، تمہیں وہ کھانا نہیں دیا جائے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، کہ یعنی کھانا کا ٹائم ہو رہا ہوگا تو انہوں نے کہا تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، قبل اس کے کہ کھانا تمہارے پاس پہنچے میں تمہیں خواب کا تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اچھا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ اچھا یہاں تک رک جاتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خواب تو کا پتہ تو تمہیں خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا لیکن کھانا آنے کے بعد، یہ کیوں کہتے ہیں؟ سر ان سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے تھے، اچھی باتیں کر لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ وہ دعوت دین دینا چاہتے ہیں، کمال کرتے ہیں، اب باتیں گپ شپ تھوڑی کرتی ہیں انہوں نے، سر یہی میرا مطلب تھا۔ تو مطلب تو پھر صاف بیان کریں، گپ شپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ دین کی دعوت آگے دے رہے ہیں، آپ نے 1000 دفعہ پڑھی ہے۔ سامعین کو جب آپ یہ کہیں گے کہ گپ شپ کریں گے تو آج زمانے کی گپ شپ سمجھیں گے۔ نبی ہمیشہ، اور یہ ہمارے لیے بڑی انڈیکیشن ہے کہ پہلے لوگوں کے اندر طلب اور تڑپ پیدا کرو۔ یہ دعوت جب تک لوگ پوری طرح اٹینٹیو نہیں ہوں گے، اب وہ انتظار میں ہے کہ خواب کا تعبیر کب ملے، لیکن اس سے پہلے جب ان سے بات چیت کی جاتی ہے تو پورے ذوق اور شوق سے سنتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے سر۔ ہاں، تو ذرا بیان کرتے وقت بات کو پورے اسی جوش میں اور اسی ولولے کے ساتھ بیان کریں جو وہاں بیان آیا ہے۔ اب سنیے آگے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ یہ ہے دعوت کا لب لباب۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ جو نہیں مانتے اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے یا میں چھوڑے ہوئے ہوں؟ کہ بندہ وہ ہے رب کا، اور یہ جو تم مجھے، میں اب الفاظ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو تم مجھے محسن سمجھتے ہو نا، انہوں نے کہا نہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اسی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اسی آخرت پر یقین لے آؤ۔ جب انسان بندہ کا اللہ کا بندہ بنتا ہے تو اللہ کو رب مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو حاکم مانتا ہے، پھر وہ اس کے حکم پر چلتا ہے، اور آخرت کا یقین ہوتا ہے تو پھر وہ بالکل سمجھ جاتا ہے کہ دنیا میں جو عمل کروں گا، برا عمل کروں گا وہاں سزا ملے گی، نیک عمل کروں گا وہاں اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ایمانیات جو ہیں، ایک توحید اور ایک آخرت، دونوں کا یقین ہی اصل میں ایمان پکا ہونے کی دلیل ہے۔ رسالت جو ہے وہ تو جب آپ اس فیصلہ کر لیں گے میرا اللہ پر یقین ہے، وہ حاکم ہے آخرت میں، تو پھر آپ کو جب عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت آخرت کے عمل تو اس طرح کرنا ہے جس طرح رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو پھر رسالت کی ضرورت آئے گی۔ پوری طرح سمجھیں بات کو۔ کوئی سر سوال؟ جی جی سر جی، یہ جو ہے ان کا تھوڑا دیکھیں کتنا مختلف طرح سے ہے۔ باقی انبیاء کا آتا ہے کہ یا قوم عبد اللہ، تو یہاں پر ان کا توحید کا جو انہوں نے درس دیا تو کتنے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ساتھ ہی توحید کے ساتھ آخرت کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے۔ دیکھیے، آپ ایک بات کو سمجھیے، یہ دونوں عقائد آج مسلمانوں کے پکے نہیں ہیں۔ نہ ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں، گندگیاں کر رہے ہیں،
نہ آخرت کا یقین ہے کہ ہم نے ان گندگیوں کا حساب دینا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر یقین کی کیفیت حاصل کر لیں ایمان میں، تو عمل اور عبادت تو پھر انسان کر کے رہے گا۔ پہلے تعلق سمجھ لیں، یہ مت کہیں کہ وہاں عبد اللہ آیا ہے، وہ ایک طریقہ ہے دعوت کا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہاں جب فکر یقین کی کیفیت حاصل کر لے گی تو عمل بالکل ہو کے رہے گا۔ بات میری کلیئر ہے یا نہیں؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اچھا، تو یہاں ایک بات اور سمجھیں، آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا، نہ انہیں اللہ کے حاکم ہونے کا یقین ہے، نہ آخرت کا یقین ہے۔ نتیجہ آپ دیکھ لیں، آپ کے معاشرے کی برائیاں مغرب سے بھی بعض حالت میں بڑھ کر ہیں۔ لوٹ گسوٹ، حکمرانوں کا، چلیں وہاں تو کچھ ایک قانون تو ہے نا، الٹا سیدھا جو بھی ہے، یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، عدالتیں مضحکہ خیز، پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عورتیں بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور پولیس ہے کہ اس نے دہشت گردی کی انتہا کر رکھی ہے۔ ورنہ اگر یہی پولیس والے ان کو آخرت کا یقین ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا یقین ہوتا، تو یقین مانے یہ ہرگز یہ ظلم نہ کرتے۔ کیوں؟ یہ ایمان ہی تو وہ چیز ہے جو انسان سے اچھا یا برا، اگر ایمان گھٹیا ہے تو برا عمل کرے گا، ایمان پکا ہے تو نیک عمل کرے گا۔ اچھا، اب ذرا دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا کمال کی بات کرتے ہیں۔ آیت 37 کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ آیت 38، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے باپ دادا یعنی ان کے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یہ خود یعقوب کے بیٹے ہیں علیہم السلام، کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارے شان شایان نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کریں۔ شرک سے ہم ٹوٹلی پاک ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ اکبر۔ یہ اعتراف دیکھیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے، یہ میں ان کی اولاد ہوں اور وہ کس قدر شرک سے مبرہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کبھی بھی آپ اس کو کوئی اپنی خوبی نہ سمجھیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم ادا کریں کہ پروردگار آپ نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا ہے، آپ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یہی بات ہے جو اس سے اخذ ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر۔ یا ناس کا مطلب کیا ہوگا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر ان جیلیوں کو بتانے کے لیے کہ تم پر بھی اللہ کا فضل ہے اور ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کوئی؟ سر جو اکثر تمام لوگ ناشکری مراد ہے۔ کرتے ہیں، ایک بندہ بتائے۔ جو اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں سر۔ اور بھائی پیچھے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذرا برابر شرک نہیں کرتے تھے، تو ناس سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں، جو شرک سے بالکل مبرہ ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آیت میں بتائیں مجھے، اس سے اور کوئی مطلب نکل سکتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟
یہ ساری ایکسرسائز میں آپ کو شاید برا لگتا ہو، سختی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری طرح قرآن کے اندر غور کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ لے کے آیا کریں۔ نہیں سر، برا نہیں لگتا، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے سر کہ جی آپ برا ہمیں نہیں ڈانٹ لگتا، کے ہمارے سمجھاتے دماغ ہیں، کھل ہمیں رہے اچھا ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم نہیں تو مقصد، جزاک اللہ، میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں۔ دیکھیں نا، ناس کبھی آیت میں دیکھیں گے کہ یہی ناس استعمال ہو رہا ہے منافقین کے لیے، یہی الناس لوگ آیت میں استعمال ہو رہا ہے کافروں کے لیے۔ یہاں بالکل جب تک آپ آیت کو، مفہوم کو پوری طرح سمجھیں گے نہیں، یہاں ناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کے اپنا حضرت یعقوب وغیرہ کے جو تھے پیروکار تھے اور سچے پکے مسلمان تھے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہے اور ان انبیاء پر بھی اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ کہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھا، اب ذرا مجھے بتائیں، آج میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، شکر کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ شکر کب انسان کرتا ہے؟ سر توحید کے اقرار کی نعمت، توحید کے اقرار کی نعمت۔ بالکل بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل۔ اور کوئی؟ سر دل میں پہلے مانتا ہے چھوڑیں اللہ۔ چھوڑیں، آپ یہ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ اور سر جی میں بتاؤں، جی بتائیں۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں ان کو کرنا، اور جن سے منع فرمایا ہے وہ نہ کرنا، یہ اصل میں شکر ہے۔ اچھا، اب آپ جو بات اتنی لمبی پھیلا کے کر رہے ہیں نا حنیف صاحب، جی سر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یہ وہی عبادت ہے جو آپ اب کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ایک لفظ ہم استعمال کریں کہ شکر اس وقت اللہ کا ہوگا جب ہم اس کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ عملاً ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی ہمارا سب کچھ دینے والا ہے، یہ سب نعمتیں، سب عنایات، یہ ہدایت سب تیری طرف سے ہے، اور اس کا واحد طریقہ، ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ بات لکھ کے رکھ لیں، یہ ہے شکر، کہ اللہ کی عبادت، زبان سے صرف شکر کرنا اور اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا یہ شکر نہیں ہے۔ قرآن نے جب، کتنی پیاری آیت ہے، فَعْبُدْ، لہذا عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بن جا، شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ ان کو بہت اچھی طرح سمجھیں، قرآن اتنی پیاری بات کرتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اس عبادت میں شکر کے سارے معنی آ جاتے ہیں، زبان کا شکر، دل کا شکر، عمل کا شکر، سب عبادت میں موجود ہے۔ شاباش، کوئی سوال آیت 38 کے بارے میں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ شکر کے جو اور کیا کیا تقاضے ہیں، عبادت کی کیا کیا تقاضے ہیں؟ صرف نماز قرآن ہے یا اور بھی کوئی اس کے تقاضے ہیں؟ دیکھیں، حقوق العباد کو پورا کرنا عبادت ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اولاد، میاں بیوی، ان سب کے حقوق پورے کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی عبادت کیا ہے؟ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ سارے پورے کرنا، توحید کی حقیقت کو سمجھنا، اس پہ پوری طرح کاربند رہنا، ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے، بڑے غور سے سنیے، کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ ہی کی بات کو ماننا، شادی بیاہ ہو، نکاح طلاق ہو، کمانا کھانا ہو، حلال حرام ہو،
ان سب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی عبادت ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 39 میں. سر ایکسکیوز می سر، میرا ایک سوال ہے، یہ الناس کی مجھے سمجھ نہیں آئی سر. ذالک من فضل اللہ علینا و علی الناس، تو میرے ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ مطلب اللہ کا فضل تو تمام انسانوں پہ ہے، لیکن جیسے مولانا نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ احسان اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا. اب ان میں سے کچھ لوگ ہیں اور زیادہ تر لوگ ہیں جو شکر نہیں کرتے، جو اس فضل کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے توحید کے قائل نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ میری بھی آپ سے یہی جو پوری چیز ایکسپلین کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں اللہ کا، جو اس فضل کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کے حقدار ہیں. اللہ انہی پر فضل کرتا ہے جو اس نصیحت، اس نعمت جو اللہ نے بھیجی ہے، چاہے وہ توحید کی ہو، چاہے وہ پورا دین ہو، کیونکہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو وہ کیسے اس ناس میں شامل ہو گئے؟ بتائیں نا مجھے. جی سر، ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی. جزاک اللہ، آپ نے بات کو ذرا کھول دیا. اچھا، اب آگے دیکھیں، خدا کے لیے غور کریں. ایک ایک آیت پڑھ کے بندہ کہتا ہے یہاں رک کے اس کی جو لذت مجھے ذہن میں، میرے دماغ میں، میری سوچ و فکر پہ غلبہ پا رہی ہے، اس کو پانے دو. اگلی آیت سنیں، یا صاحب السجن. کیا انداز ہے، دیکھیں. کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں. ذرا آپ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام، جن کو پہلے ہی ان کے اخلاق سے اتنے مروب ہیں، ان کے اعمال سے، جب وہ ان کو یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا سوچیں کہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کتنی بڑھ گئی ہوگی اور وہ کس توجہ سے بات سن رہے ہوں. یہ دعوت دائی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی آمادگی کرے، اس یقینی کرے کہ وہ لوگ بات کو پوری طرح سنیں، سمجھیں. یا صاحب السجن، آگے جو بات کہہ رہے ہیں نا، بڑی پتے کی بات ہے. اے جیل کے میرے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آپ یقین مانیں یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. کیا مطلب ہے؟ بھلا کئی مختلف خدا اور آقا بہتر ہیں یا ایک تنہا اللہ جو غالب ہے، جو قہار ہے، جس کے کنٹرول میں کائنات کی ہر چیز ہے؟ اور یہ جو ارباب المتفرقون ہیں، یہ جو مختلف، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں. یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. وہ بہتر ہیں یا وہ رب جو پوری کائنات کے ایک ایک ذرے، ایک ایک چیز، ایک ایک جاندار، نباتات، حیوانات اور ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا بات کہہ دی ہے یوسف علیہ السلام نے. میں نے سوال ہے، یہ استفہامیہ لفظ ارباب، کیا وہ لوگ جو بہت سارے رب ہیں، متفرقون اور جدا جدا ہیں، خیرن، کیا وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ رب جو قہار ہے، جس کی طاقت اور قدرت ایسی کہ ہر چیز کو اس نے قابو میں لے رکھا ہے، کائنات کی. توحید کی انتہا ہے اس میں، اور شرک کا رد بھی موجود ہے. کتنی چند الفاظ کی آیت ہے. کوئی سوال؟ اچھا، آگے سر یہ کیوں کہا انہوں نے ارباب المتفرقون؟ کیوں کہا؟ جی، آج بھی لوگ نہیں کہہ رہے رب کو رب مان رہے ہیں، یا حکمرانوں کو مان رہے ہیں، یا ججوں کو مان رہے ہیں جو بالکل ارباب المتفرقون بنے ہوئے ہیں.
सर मेरे समझ में बात ये आ रही है कि मतलब ये गलत को गलत साबित कर रहे हैं ना, जो पीछे शिर्क की बात है उसकी आगे फिर वो दलील दे रहे हैं कि कि दुनिया का अरबाब रूल, अल्लाह का रूल बता रहे हैं। दुनिया हमेशा पूजती रही है बुतों को, पीरों को, फकीरों को और तागूतों को। जज़ाकल्लाह सर, मैं यही वाज़िया करना चाहती थी। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला का नबी कह रहा है कि ये सारे तागूत जिनकी कोई ताकत, कुदरत, इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने उनको दे रखा है, अल्लाह जब चाहेगा ले लेगा आजमाइश के लिए। ये बेहतर हैं वह यह एक रब जो इस तरह कहार है कि हर बुराई को मिटा सकता है, ताकत और कंट्रोल उसके पास है। आप इधर जोड़ते हैं, ये तो अल्लाह का रूल है, क़यामत तक का रूल है। हर नबी ने ये बात कही है। आज आप देख लें, जिनको हमने अरबाब मुतफर्रिकून बनाया हुआ है, उन्होंने क्या फसाद फैला दिया है। और अगर डे वन से और आज भी हम तौबा करके इस कुरान की तरफ पलट आएं, जो वाहिदुल कहार की हिदायत और तालीमात हैं, और इस पे अमल करना शुरू कर दें, आज भी हमें अल्लाह मोहलत दे देगा। वरना अगर हम अरबाबन मुतफर्रिकून के पीछे पड़े रहे, आप देखते नहीं हैं। जरा गौर तो करें, ये मुसलमान हुक्मरान जिनको अल्लाह ने वाफर ज़राए दिए, अपने मुल्क को देख लीजिए, मैंने दुनिया सारी देखी है। इसके बावजूद हम अमेरिका जो आज बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा है, काफर उनके अपने काफर उनके खिलाफ हो गए हैं कि वो क्यों इतना पैसा इजराइल को दे रहे हैं कि वो बेगुनाह बच्चों, औरतों और मरीजों को मार रहा है, उनका खाना पानी बंद कर रहा है। सुबहान अल्लाह, कमाल देखें, उन मुजाहिदीन ने इस बेबसी की हालत में दुनिया का नक्शा बदल दिया है। उनकी इस्तिकामत, दीन को गालिब करने का जज्बा, आप देखेंगे कि इस वार के खात्मा होगा इंशाअल्लाह, और वो बिल्कुल अल्लाह ताला उनको ऐसे ही सुरखरू करेगा जैसे मुजाहिदीन अफगानिस्तान को किया है। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने कभी तारीख उठा के देख लीजिए, अपने नबी को वो फतूहात दी कि जो आम आदमी देख के हैरान रह जाता है। लिहाजा मोमिन इस कुरान की तालीमात और इस हिदायत का, ये अरबाब मुतफर्रकून हैं जो दुनिया में शिकस्त खाते रहे हैं हमेशा। और वो अल्लाह जो वाहिदुल कहार है, उसने अपने उन बंदों की मदद करके उनको फतहयाब किया है जो दुनिया में वसाइल के एतबार से बड़े कम थे, लेकिन फतह और नुसरत उसके हाथ में। आप इस आयत को समझे तो सही, क्या बात कह दी है, पूरा दीन का निचोड़ निकाल के रख दिया है। क्या कहते हैं, या साहिब सिजने, जेल, मेरे जेल के साथियों, अरबाब मुतफर्रकून खैरुन, क्या ये जो मुतफर्रक किस्म के तुमने रब बना रखे हैं ये बेहतर हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या वो वाहिद जिसका कहार है, जिसकी ताकत कुदरत इतनी है कि जिस चीज को चाहे सीधा कर ले। जरा समझें तो सही कि इस आयत के अंदर क्या पूरे दीन की रूह निकाल के सामने रख दी गई है। जब हम अल्लाह को ये मानते हैं तो फिर हम अल्लाह को वाक़तन पहचानते हैं, मानते हैं। और उस वाहिदुल कहार की अगर हमने ताबेदारी नहीं की तो फिर वो, उसकी कुदरत, ताकत, अख्तियार ऐसी है कि वो हमें दुनिया में भी जलील करेगा, जो आपकी आंखों के सामने है, और आखिरत में जहन्नम। बात क्लियर है नहीं? जी सर, जी सर, जी जज़ाकल्लाह। सर। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे भी बड़ी प्यारी बात है, कुरान की हर बात प्यारी है। मा ताबुदून मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो,
वो क्या है, बड़े गौर से सुने। इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये तो सिर्फ वो इन नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए हैं। ये जिनकी तुम इबादत करते हो ना, और इनके तुमने नाम रखे हुए हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फलाना मुश्किल कुशा है, ये इस मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है, तो ये सिर्फ एक नाम है जो तुमने रख रखा है। बरी कर मेरी खोटी खरी, ये नाम है सिर्फ, बरी कभी भी कोई बरी नहीं हुआ जो खोटी को खरी कर सके। खोटी को खरी कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ताला। तो ये जो हमने दाता गंज बख्श और फलाना पीर फलाना, कोई ये नाम है सिर्फ, इनकी हकीकत कोई नहीं है। तो कितनी प्यारी बात, मा ताबुदून मिन दून ही, अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो ना, इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये तो सिर्फ तुमने नाम, तुम्हारे बाप दादा ने इनके नाम रखे हुए हैं, हालांकि असल तो इनमें कोई ताकत है ही नहीं। अच्छा, ये ताबुदूना के माने में आया है कि तुम इनकी इबादत करते हो। कोई भी नाम इनके नाम की नमाज तो नहीं पढ़ता। फिर सर जी एक बात कर सकती हूँ? देखें, आप फौरन बात किया करें, इजाजत की जरूरत नहीं है। जी 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 सर। सर जी वो जिनके नाम की 11वीं देते हैं ना, उनके लिए कहते हैं इमदाद कुन या गौसे आजम पाक, तो यही इबादत के मौके में। दुआ करना इबादत है, गैर अल्लाह से मांगना इबादत है, गैर अल्लाह पे भरोसा करना इबादत है। ये सारे काम करते हैं। आज के देख लें जितने गुमराह लोग हैं मुसलमान, जब आप अल्लाह के कहने को छोड़, अल्लाह के फरामीन को छोड़कर अमेरिका के कहने पर चलते हैं, तो आप इबादत किसकी कर रहे हैं? किसकी इबादत कर रहे हैं? अमेरिका की सर। तो फिर समझें बात को। जज़ाकल्लाह। तो ये है इबादत का मतलब, कि वो काम जो अल्लाह से मुताल्लिक हैं, वो हम दुनियादारों में समझ लें कि वो उनके पास कोई ताकत है। बड़ी प्यारी आयत है, बड़ी। आज हम मुसलमान यही हरकत करके और उनकी पूजा कर रहे हैं। तागूत के पास क्या ताकत है? अमेरिका के पास ताकत होती तो अफगानिस्तान में शिकस्त न दे देता मुजाहिदीन को। दुनिया में जो नाकामियां अमेरिका को हो रही हैं, आज देख लें, अगर आप हालात से बाखबर हैं, अमेरिका बिल्कुल बेबस हो गया है। किसके हुक्म से? अल्लाह वाहिदुल कहार के हुक्म से। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जिन चीज़ों को कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर परस्तिश करते हो, तो यहाँ लफ्ज़ परस्तिश है, दुआ मांगना, इसलिए इबादत का परस्तिश मैंने किया है। वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। तो गोया आगे अल्लाह फरमाते हैं, मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने तो कोई सनद नाजल नहीं की। सनद का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला ने तो उनके लिए कभी भी नहीं, किसी नबी ने किसी किताब में नहीं लिखा कि इनके पास भी कोई ताकत है, ये भी दुआ सुन सकते हैं और कबूल कर सकते हैं। अल्लाह ने कोई ऐसी सनद नाज़िल नहीं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अब बड़ी तंबीह के साथ कहा जा रहा है, गौर से सुनो, अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं। हुक्म किसका चलता है कायनात में? अल्लाह का हुक्म चलता है। अमरा, उस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अमरा का बड़ा, अब देखे ना, वार्निंग देखे जरा, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, और यही सीधा साफ दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं समझती।
किस बात को? अब सुने, जो दो बातें, हुकूमत अल्लाह की है और उसी का अमर चलता है और उसी की इबादत करो, ये बात अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं समझते। आज 40 में कोई सवाल हो, अब ये पूरी दावत दे के दीन का पूरा समरी पेश करने के बाद, खुलासा पेश करने के बाद, अब लोग गौर से सुन रहे हैं। क्यों? माहौल ऐसा दावत का क्रिएट किया गया है। अब वो कहते हैं, सुने, बताते हैं, या साहिब सिजने, ए मेरे जेल के साथियों, अम्मा अहदुकुमा, कि तुम में से एक, फयस्की रब्बहु खमरन, यानी जो जिसने बयान किया है ना कि वो शराब पिला होगा, तो वो अपने रब को शराब पिला रहा होगा। यहाँ रब का माना क्या है? जल्दी बताएं। मालिक बादशाह, ये जो हाँ, बादशाह। वो बादशाह मालिक उस मालिक जमाने, सुने बड़े गौर से, बादशाह उस जमाने में उसको रब भी कहते थे। और जो मानी है ना, लिटरल मानी रब के, वो मालिक, आका और बादशाह भी है। लेकिन ये रब का नाम जो है, उस वक्त रब्बुद्दार भी कहते थे, घर का मालिक। लेकिन कुरान के नजूल के बाद रब का नाम सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और मैंने आपको बताया है कि रब के माने एक तो परवरदिगार जो ज़रूरियात पूरी करता है, एक निगरान, निगहबान, कफील, नंबर 2, नंबर 3 वो जो आका और मालिक है, यहाँ उसी मानी में आया है। और चौथा, वो साहिब इक़्तिदार, अख्तियार होता है, जो चाहे करता है, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता कि तुमने ये क्यों किया। तो पहले का तो बता दिया कि वो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा। व अम्मल आखिर, और वो दूसरा जिसने कहा था ना, मेरे सर पे रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं, व अम्मल आखिर फयुस्लब फताकुल तैर मिन रासिही, और जो दूसरा है वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर खाएंगे। कुदियल अम्र, किस्सा पूरा हो गया। अल्लज़ी फीह तस्तफ्तियान, जिसमें तुम दोनों मुझसे सवाल कर रहे थे, उसका फैसला हो गया। अब कोई ना हुई हो, आयत 41 तक।